بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 708 ملاحظہ فرمائیں۔ رابعہ نے کہا، ہو سکتا ہے حوالدار کدو بھی تمہیں خوف زدہ ہی کر رہا ہو، اس کا ارادہ تمہیں شوٹ کرنے کا نہ ہو۔ کس کا ارادہ کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ ابھی تو میرا ارادہ ہے کہ آصف علی کو خطرات سے خبردار کر دوں، یہ بتا دوں کہ عامر بھی دلاور اینڈ کمپنی میں شامل ہو چکا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو فوری طور پر قدرت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کو اور قدرت کو ہمارے پاس لاہور بھی بھیج سکتا ہے اور اپنا نقد سرمایہ اور کاروبار سمیٹ کر خود بھی لاہور آ سکتا ہے۔ یہاں تو ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، وہ ہماری مدد قبول بھی نہیں کرے گا۔ رابعہ بولی، اسے فکر تو ہے صرف قدرت کی زندگی کی، اسے ہمارے حوالے کرنے کے بعد خود بھی بزدلوں کی طرح فرار ہونا شاید وہ پسند نہ کرے۔ خیر، یہ تو اس کی مرضی، ہم اسے مجبور تو نہیں کر سکتے، پیشکش ضرور کر سکتے ہیں اپنے تعاون کی۔ میں نے کہا، باقی سب کا تو رکھوالا وہی ایک اللہ ہے جو ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ مجھے پشاور شہر میں چھوڑ دیا جاتا تو شاید میں آصف علی کے گھر پتہ پوچھے بغیر نہ پہنچ پاتا۔ یہ تو کوئی نوائی بستی تھی اور میرے لیے رات کے وقت سمت کا تعین بھی مشکل ہو رہا تھا۔ 3-4 میل پیدل چلنے کے بعد آخرکار ہمیں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں اور اس شریف آدمی نے ہاتھ کا اشارہ دیکھنے سے پہلے ہی گاڑی روک لی۔ 2 عورتوں کے ساتھ اس وقت کسی مرد کا سڑک پر نظر آنا یا غیر معمولی بات تھی۔ جب سڑکوں پر چور، کتے یا پولیس والے ہی پھرتے ہیں جو سب شریف آدمی کے دشمن ہوتے ہیں۔ میں نے اسے گاڑی کے حادثے کی جھوٹی کہانی سنائی اور اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ ہمیں یونیورسٹی ٹاؤن پہنچا دے۔ وہ کچھ پریشان ہوا۔ خوچا یونیورسٹی ٹاؤن؟ وہ تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا، ہاں، قریب ہوتا تو ہم پیدل ہی چلے جاتے۔ اچھا بیٹھو، اللہ مالک ہے۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے کہا، تم شریف آدمی نظر آتا ہے۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اس علاقے میں ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں۔ بے پردہ عورتوں کے ساتھ رات کو نکلنے والا عام طور پر قابل اعتبار اور شریف آدمی نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایسے لوگ لفٹ لینے کے بہانے لوٹ بھی لیتے ہیں۔ اس نے صاف تو نہیں کہا مگر اشاروں میں واضح کر دیا کہ ایسی خواتین کا کردار بھی مشکوک ہوتا ہے۔ آصف علی کے دروازے پر میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ یہ میرا ہی گھر ہے، کبھی آدھی رات کو تمہیں مدد کی ضرورت پڑے خدا نہ خواستہ تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ کبھی آدھی رات کو تمہیں مدد کی ضرورت پڑے خدا نہ خواستہ تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ آپ کا بڑا مہربانی، اس نے ہاتھ ملا کر کہا۔ آصف علی ہمیں دیکھ کر پہلے حیران اور پھر بے حد خوش ہوا۔ میری تو زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ پولیس کو رپورٹ کی، نیچے سے اوپر تک سب کی سفارش کی تھی، دباؤ تھا مگر تمہارا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تم نے بھی حد کر دی، کہیں سے فون کر دیتے، اطلاع دے دیتے۔ میں نے کہا، چلیے غلطی معاف کیجیے، یہ بتائیے قدرت تو خیریت کے ساتھ گھر پہنچ گئی اور آپ کی وائف؟ ہاں، وہ تو عامر کو گالیاں دے رہی تھی کہ جھوٹ بول کے ہمیں نہ جانے کہاں لے گیا تھا اور پھر خود غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ادا کیجیے جس نے بر وقت عامر کی اصلیت کو عیاں کر دیا۔ آپ ایک سانپ کو پال رہے تھے، میں اس کا سر بھی کچل سکتا ہوں۔ آصف علی نے مشتعل ہو کر کہا اور رابعہ سے مخاطب ہو گیا، جاؤ تم لوگ آرام کرو، شاید اب اس کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے کہا، وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہاں ہے وہ؟ ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ میں نے رابعہ اور کاجل کے جانے کے بعد کہا، کیا مطلب؟ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتائی۔ دلاور نے پہلے میرے ساتھ ایک ڈرامہ کیا تھا۔ مجھے گرفتار کر کے لے جانے والے پولیس مین نہیں تھے، پولیس کی وردی میں اس کے بدماش تھے۔ اس نے انہیں شوٹ کر دینے کا ڈرامہ کیا، ان کی طرف نوٹوں کی گڈیاں پھینک کے مجھ پر ظاہر کیا کہ وہ پولیس کو خرید سکتا ہے اور جسے چاہے قتل کر سکتا ہے، قانون اس کے سامنے بے بس ہے۔ بعد میں اس نے مجھے مساہلت کی پیشکش کی جو سب فریب تھا۔ جو قتل ہو گئے تھے انہیں میں نے نوکروں کے روپ میں زندہ دیکھا اور انہوں نے مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ ابھی دلاور کو نہیں جانتے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنی حفاظت کا بندوبست کریں، خصوصاً قدرت کا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، قسمت کے لکھے کو تو نہیں نہ مٹا سکتا۔ تم پر بھروسہ کر کے قدرت کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو وہ اخبار ملا؟ اخبار تو نہیں ملا مگر ایک فون آیا تھا تمہارے لیے،
فون کرنے والے نے کہا کہ وہ غالب ہے۔ میں اچھل پڑا، غالب؟ کہاں سے بات کر رہا تھا وہ؟ معلوم نہیں، اس نے تمہارے بارے میں پوچھا، رابعہ اور کاجل کے متعلق معلوم کیا، اور پھر کہا کہ جب وہ واپس آئیں تو منظر کے گھر فون کر لیں۔ آپ کو یقین ہے وہ غالب تھا؟ بھائی، اس نے کہا۔ میں نے مان لیا، میں اسے جانتا نہیں اور نہ اس کی آواز پہچانتا ہوں۔ اچھا، صرف غالب نے بات کی تھی یا نازو نے بھی؟ نازو نے تو بات نہیں کی تھی، آصف علی نے کہا۔ اچانک باہر سے ایک فائر ہوا، غالباً چوکی دار نے اس کا جواب دیا، پھر مسلسل فائرنگ شروع ہو گئی۔ آصف علی نے گھبرا کے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور باہر لپکا۔ ابھی وہ دروازے ہی میں تھا کہ کسی نے اسے دھکا دیا، وہ واپس کمرے میں آ گرا۔ خبردار، کسی عورت نے زنانہ آواز میں مصنوعی مردانہ باری پن پیدا کر کے کہا۔ ایک ایک کو گولی مار دوں گی میں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ یقیناً ناگ منی تھی۔ میرے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ عورت اندر آ گئی، جو سر سے پیر تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی۔ اس نے بڑی خوبی اور مہارت کے ساتھ روپوشی اختیار کی تھی۔ وہ خود تو برقعے کی اوپر والی جالی سے باہر کا پورا منظر دیکھ رہی ہوگی، لیکن میرے لیے اس کو دیکھنا عملاً ناممکن تھا۔ اس کی صورت یا رنگ و روپ اور عمر کا اندازہ کرنا بھی محال تھا۔ میں صرف یہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ نہ پستہ قامت ہے نہ دراز قد، وہ دبلی پتلی بھی نہیں تھی اور اسے موٹا بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اگر میں اس کے ہاتھ دیکھ سکتا تو شاید اس کی عمر کا کچھ اندازہ کرتا، مگر جن ہاتھوں میں اس نے خود کار مشین گن سنبھال رکھی تھی وہ کونیوں تک سفید دستانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ بہت نیچے جہاں برقع ختم ہوتا تھا وہاں کلف لگے سفید لٹے کی شلوار کا بالشت بھر حصہ تھا، اور پھر باٹا کے سفید سپورٹس جوس جو سائز میں اتنے بڑے تھے کہ مردانہ لگتے تھے۔ تاہم اس مشاہدے سے حاصل ہونے والے نتائج کے پیش نظر میں اسے پرانی ناگ منی تسلیم نہیں کر سکتا تھا، جو اب محسن کی گل بانو تھی۔ گل بانو دراز قد تھی اور دبلی پتلی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے پاؤں کتنے نازک اور چھوٹے ہیں۔ اگر وہ اصل سائز سے اتنے بڑے جوتے پہن کے آتی تو ڈھیلے جوتوں میں اس کے پاؤں مذیقہ خیز نظر آتے، مگر میرے مقابل کھڑی ہوئی عورت کو یہ جوتے فٹ تھے۔ جعلی ناگمنی کے پیچھے ایسے ہی الیے میں 2 ڈاکو بھی اندر آ گئے۔ ان کی نیاز مندی کا انداز ہی ان کے ماتحت ہونے کا اعلان کر رہا تھا، مگر وہ مشین گن کو خطرناک طریقے پر ہماری طرف کیے خالص فلمی پوز میں پاؤں پھیلا کے کھڑے ہو گئے تھے، اور اب اپنی سردارنی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ حکم ہو تو ان کے جسم میں اتنے سوراخ کر دیے جائیں جتنے چھلنی میں چھید نہیں ہوتے، اور کفایت شعاری مطلوب ہو تو سر میں فقط ایک گولی اتار دی جائے۔ ان کی مردانگی کو برقع پوش ہونا گوارا نہ تھا۔ وہ سر اور منہ پر ڈانٹے باندھ کے آئے تھے۔ غالباً ڈانٹے باندھنے کے فن میں وہ نو آموز تھے یا ویسے ہی ڈرتے تھے کہ کہیں فری سٹائل مار پیٹ کی نوبت آ گئی تو ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ڈانٹوں پر ہر طرف ٹیپ چپکا دیے تھے۔ ان کے جسم پر میلی اور پرانی خاکی رنگ کی وردی تھی۔ یہ کسی چپراسی ڈرائیور یا چوکی دار سے چھینی ہوئی وردی ہو سکتی تھی جو ان کے لیے بہرحال نہیں بنائی گئی تھی۔ اگر ایک کا قد کم ہوتا اور دوسرے کا وزن 20 پاؤنڈ بڑھ جاتا تو وردیاں ان کے جسم پر فٹ آتی۔ وردیاں کثرت استعمال سے گھس چکی تھیں اور ان کے اصل رنگ و روپ پر دوسرے بہت سے رنگ غالب آ گئے تھے جو ان کی زندگی کے معمولات کی رنگین تصویر پیش کرتے تھے۔ تیل میں ہلدی ملا کے غالباً چوٹوں پر لگائی گئی تھی۔ چوٹیں اس پیشے میں اتنی ہی لازم و ملزم تھی جتنی خواری میں خواری۔ کبھی شامت اعمال سے پکڑے گئے تو پہلے پبلک میں ہر شخص ہیرو بن جاتا ہے اور پولیس کے آنے تک گوشمالی کے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس کے بعد مال غنیمت کے برآمد اور انصاف سے تقسیم ہونے تک پولیس بھی فرض شناسی کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے اور بڑی محنت سے ٹھونک بجا کے اپنا حق وصول کرتی ہے۔ خوف اور تحیر کے چند لمحے گزر گئے اور وہ سسپینس ختم ہو گیا جو گل بانو کو ناگ منی کے روپ میں دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ میں نے آصف علی کی طرف دیکھا، دہشت سے ان کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ آصف صاحب پریشان مت ہو، میں نے کہا، نکلی پستول کی طرح نکلی ڈاکو سے کیا ڈرنا؟ تم سمجھتے ہو میں نکلی ڈاکو ہوں؟ اس نے پاؤں پٹک کے برہمی سے کہا۔ تم نکلی ناگ منی ہو، میں نے کہا۔ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے اور تمہارے پاس عقل ہوتی تو تم یہ نام ہی اختیار نہ کرتی۔ اس نام کی ایک دہشت ہے، میرے نام کی۔ گویا تم اپنے آپ کو ناگ منی تسلیم کرانے پر مصر ہو۔ چلو ٹھیک ہے، ملکہ الزبتھ دوم کی طرح تم ناگ منی دوم کا لقب بھی اختیار کر سکتی ہو، مجھے کیا؟ اب اپنے معاونین خصوصی سے بھی متعارف کرا دو۔ یہ کیا زیر تربیت ہے؟ یعنی مکمل پروفیشنل ہے یا پارٹ ٹائم ڈاکو ہیں؟ ایک تو پوسٹ مین لگتا ہے مجھے علاقے کا۔
یہ گویا اس شخص کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا جسے میں نے ڈاکو سے ڈاکیا بنا دیا۔ بکواس مت کر یار، میں نے تمہیں اتنی عزت دی کہ پوسٹ مین سمجھا اور تم وہ کو برا مان رہے ہو۔ میں نے کہا پوسٹ مین ایمانداری اور محنت سے روزی کماتا ہے۔ ناگ منی نے کہا تم مذاق سمجھ رہے ہو، یہ گولی بھی مار سکتے ہیں تمہیں۔ میں نے کہا مسماتا ناگ منی درجہ دوم، معاف کرنا ناگ منی دوم، ابھی تک تم نے کچھ نہیں بتایا کہ آخر تمہاری تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ ساتھ چلنے میں تو اعتراض نہ ہو، لیکن خاموش رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مسلسل 5 منٹ کی خاموشی سے مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے۔ 10 منٹ نہ بولوں تو جگر کا فعل بگڑ جاتا ہے، اور 15 منٹ بعد دیکھو سکندر، مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ اس نے جھنجھلا کر میری بات کاٹ دی۔ میں تمہیں زبردستی بھی لے جا سکتی ہوں، صرف مجھے؟ باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا تمہیں، رابعہ اور کاجل کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ بھائی تم ڈاکو ہو بلکہ ڈاکن ہو۔ میں نے کہا ڈاکہ ڈالو اور مال غنیمت لے کر جاؤ۔ بندوں کو لے کے جا کے تم کیا کرو گی؟ یہ تو اغوا کا کیس ہو جائے گا تم پر۔ ہونے دو، تمہیں کیوں فکر ہے میری؟ میری باتوں نے آصف علی کے خوف اور پریشانی کو کچھ کم کر دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی گم بیٹھ گیا۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ آخر بیٹھو، وقت نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کا۔ تم میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو سکندر۔ وہ لہجے کو خطرناک بنا کے بولی۔ کوئی اور شاید نہ مانے کہ ڈاکو کا شرافت سے کیا تعلق، مگر میں تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی تک تمہارا رویہ شریف آنا ہے، اور اس لیے میں نے تم سے بیٹھنے کو کہا تھا کہ جانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہو جائیں۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تمہارے حکم کے غلام بے حد مستعد ہیں، اور خود تمہارے ہاتھ میں بھی آتش فشاں توپ ہے۔ وہ ایک دم صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے باتوں میں لگا کے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تم کو چلنا ہوگا میرے ساتھ، اور اگر میں نہ جاؤں تو کیا انکار کرنا تمہاری اختیار کی بات ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یعنی زندہ یا مردہ ہر حال میں تم ہمیں لے کر ہی جاؤ گی؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں نے کہا کہاں لے کر جاؤ گی؟ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ چلو یہ بتا دو کہ ہمیں اغوا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ معلوم ہو جائے گا وقت آنے پر، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے مظلوم لہجے میں کہا ابھی معلوم ہو جاتا تو اچھا تھا، میں کچھ کر لیتا۔ کیا کر لیتے؟ یہی وصیت وغیرہ۔ میں نے آ بھر کے کہا تم کسی ویرانے میں لے جا کے گولی مار دو گی اور پھر کہو گی کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کیا فائدہ؟ کسی کو سزائے موت بھی دی جاتی ہے تو اس کی آخری خواہش ضرور پوچھتے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ انسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا ہوگی تمہاری آخری خواہش ایسی صورت میں؟ مس ناگمنی، ویسے تو ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن میں ایک پر ہی اکتفا کروں گا۔ میں دنیا سے چھڑا چھانٹ کوارا نہیں جانا چاہتا۔ یہاں تو کرائے پر مکان اٹھانے والے بھی پوچھتے ہیں کہ شادی شدہ ہو؟ کیا پتا دوسری دنیا میں پھر یہی سوال اٹھ کھڑا ہو۔ میں اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہونے لگا تھا، اور ناگمنی اس حد تک پرسکون ضرور ہو گئی تھی کہ اس کے ہاتھوں بلا ارادہ فائرنگ سے میری بلا وجہ شہادت کے امکانات نہیں رہے تھے، ورنہ جب وہ آئی تھی تو شدید اعصابی دباؤ کے باعث اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں مشین گن لرز رہی تھی، اور وہ خود بھی لرزہ پر اندام تھی۔ یہ ناتجربہ کاری تھی یا اس خیال کی دہشت کہ مقابلہ MRS سے ہوگا؟ جو جانتے تھے وہ مانتے تھے کہ صرف طاقت سے MRS کو شکست دینے کی خواہش نے چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ ناگمنی نے کہا تم ہمارے ساتھ جانے سے پہلے رابعہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے اس نے یہ سوال سنجیدگی سے نہیں کیا تھا، مگر میں نے جواب سنجیدگی سے دیا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ ایسی صورت میں وہ کب مانے گی؟ دنیا کی کوئی عورت اس شخص کو قبول نہیں کر سکتی جو تختہ دار پر کھڑا ہو، لیکن تم چاہو تو میری یہ آخری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ میں؟ یعنی میں رابعہ کو قائل کروں یا زبردستی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم خود مجھ سے شادی کر لو، آصف علی صاحب نکاح پڑھا دیں گے، تمہارے گواہ یہ کھڑے ہیں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تم ایسے ماننے والے نہیں ہو، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ چالاکی سے کام لے کر تم کچھ کر سکتے ہو۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اس امید میں کہ شاید کوئی تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا، یا مجھے باتوں میں لگا کہ تم فائدہ اٹھا لو گے۔ اس نے غلط نہیں سمجھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس مول سے رابعہ یا کاجل ضرور فائدہ اٹھا لیں گی۔ ان کے پاس زندگی کے حالات کا وہ تجربہ تھا جو کسی بھی پرخطر صورتحال سے نمٹنے میں کام آ سکتا تھا۔
اور انہیں عقل و ہوش کی رہنمائی فراہم کر سکتا تھا، مگر اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی نہ رابعہ نے کچھ کیا اور نہ کاجل نے۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ یہاں اس گھر کے ایک کمرے میں ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ کسی دوسرے کمرے میں اتنی بے خبر کیسے رہ سکتی ہیں؟ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ کیا انہوں نے باہر ہونے والے فائی کی آواز نہیں سنی تھی اور ان کے کانوں تک چوکیدار کے چلانے کی آواز نہیں پہنچی تھی؟ اس گھر میں ایک اندھی عورت ہے، اسے چھوڑ دو۔ جعلی ناگ منی نے حکم چلاتے ہوئے کہا، ایک معذور پاگل لڑکی بھی ہوگی، اس کو بھی نہیں کچھ کہنا ہے، باقی سب کو گاڑی میں ڈال کر لے جاؤ۔ بظاہر یہ بات اس نے انہی دوست سے کہی تھی جو اس کے قریب مشین گن کے ٹریگر پر انگلی رکھے اشارے کے منتظر کھڑے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں لے تو میں سمجھ گیا کہ زیر نقاب کوئی پیغام رسانی کا آلہ ہے یا مائکرو فون ہے جس کے ذریعے اس کا رابطہ باہر یا اندر دوسرے لوگوں سے بھی قائم ہے، اور وہ سب اس کے حکم کی اطاعت کے پابند ہے۔ معلوم نہیں جواب میں کیا کہا گیا تھا۔ جو آواز اس کے کانوں نے سنی ہوگی وہ ہم نے نہیں سنی۔ بے وقوف ہو تم سب۔ میں نے کہا، محترمہ ناگ منی صاحبہ، مودبانہ التماس ہے کہ آپ میں فی الحقیقت ہم سب کو اجتماعی طور پر بالجبر اغوا فرمانے کا تہیہ کر لیا ہے، تو عذرائے بندہ پروری احکامات صادر فرمائے جائیں کہ سفر آخرت میں دم آخرت تک ہمارے عہدے رفاقت پر کار بند رہنے کے عزائم کی راہ میں کوئی مزاحم نہ ہو۔ ہم ایک ساتھ جائیں گے۔ یہ الفاظ رابعہ کے تھے جو اجتماعی مارچ کے انداز میں کاجل کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ سلیس اردو میں نے دانت نکال کر کہا۔ کاجل نے گویا اس اعلان کی تائید کی۔ ہم ایک ساتھ جئیں گے اور مریں گے۔ میں نے سر ہلا کے کہا، تت مریں گے ہمارے کمینے دشمن، تم صرف جینے کی بات کرو۔ ایک ڈاکو نے مشین گن سے اشارہ کیا، چلو ادھر لائن میں لگ جاؤ تم بھی، خبردار جو کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، ڈاکو صاحب، یہ بیچاری کیا چالاکی دکھائیں گی جو رضا و رغبت تمہاری خدمت میں خود حاضر ہو گئی ہیں؟ ان میں اگر عقل ہوتی تو اتنی دیر میں باہر سے کسی کو مدد کے لیے نہ بلاتی؟ یہ باہر جا سکتی تھی؟ ناگ منی نے تمسخر اڑایا۔ ہمارے آدمی ہر طرف موجود ہیں۔ آدمی نہیں، شکاری کتے کہو، میں نے کہا، جو ایک عورت کے پیچھے دم ملانے پر مجبور ہیں۔ اب دوسرے ڈاکو کی قوت برداشت جواب دے گئی، چپ کر کتے، بھونکنا بند کر، نہیں تو اس نے ایک دم مشین گن اٹھا کے چھت کی طرف فائر کیا۔ شاید وہ نشانہ لیتا تو خطا ہو جاتا، مگر سمت کا تعین کیے بغیر چلائی جانے والی گولی فانوس کو آویزاں رکھنے والی سنہری زنجیر پر لگی اور زنجیر کے ٹوٹتے شیشے کا بھاری فانوس نیچے آیا۔ اس کے عین نیچے گلاس ٹاپ والی گول سینٹر ٹیبل تھی۔ فائر کی گونج ابھی باقی ہی تھی کہ شیشے بکھرنے کا زبردست چھناکا ہوا اور غیر ارادی طور پر کمرے میں موجود ہر شخص نے ہر طرف پھوٹنے والے تیز دار ٹکڑوں سے اپنا چہرہ اور آنکھیں محفوظ رکھنے کے لیے ہاتھ آگے کیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا، جو کوشش سے نہیں آتا اور کسی کو بتا کے نہیں آتا۔ یہ کھیل تقدیر کھیلتی ہے کہ سب پتے اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ایک غلط چال سے بادی ہار جاتا ہے۔ مجھے یہ موقع فراہم کرنے والوں کو اس وقت ہوش آیا جب میں جس لگا کے ناگ منی پر گر چکا تھا اور اسے پیچھے سے دبوچ کے اتنا بے بس کر چکا تھا کہ اس کے جان نثار محافظ اور اطاعت گزار سب دم بخود کھڑے رہ گئے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ عورت زندہ رہے تو ایسے ہی کھڑے رہو، بالکل بت کی طرح، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے حرکت کا شک بھی ہوا تو میں اس کی گردن تازہ ککڑی کی طرح توڑ دوں گا۔ شاید تم یہ پہلے سے جانتے ہوگے کہ خالی ہاتھوں سے میں سخت لکڑی کی طرح اکڑی ہوئی گردن بھی توڑ سکتا ہوں۔ بت بن جانے والے ایک شخص نے صرف لب ہلائے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے ساتھ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم سب اپنی مشین گنوں کے راؤنڈ مجھ پر چلا دو، مگر اس کے بعد تم واپس جا کے کیا کہو گے؟ کوئی تو پوچھے گا تم سے کہ غلطی کس نے کی تھی۔ ناگ منی کی مشین گن نیچے گر گئی تھی۔ وہ خود میری گرفت میں بری طرح تڑپ رہی تھی اور ہر طرف ہاتھ اور لاتیں چلانے کے ساتھ دانتوں سے مجھے کاٹنے کی کوششیں ناکام میں مصروف تھی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ لات مار کے میں نے مشین گن کو بھی کونے میں پہنچا دیا اور خود بھی اس عورت کو ڈھال بنا کے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اب کسی بھی سم سے آنے والی گولی کا پہلا نشانہ وہی بنتی۔ یہ اندازہ تو میں نے فوراً ہی کر لیا تھا کہ میرے بازوؤں کے حلقے میں گرفتار جسم کسی عورت کا نہیں ہو سکتا۔ میرے ہاتھ عورت کے بدن کے لمس کی نرمی، گداز اور نشیب و فراز کی نزاکت و لطافت کو سمجھتے تھے اور محسوس کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح اس نے میری گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کی، وہ کسی بھی عورت کے لیے ممکن نہ تھا۔
اس کشمکش میں نقاب کا اتر جانا لازمی تھا۔ نقاب کے نیچے ایک 100% مردانہ چہرہ تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا، لیکن چہرے پر بڑی ہوئی شیو کے سخت بالوں میں سفیدی غالب تھی۔ وہ کم سے کم 50 سال کا آدمی تھا، جس کے سر کے بیشتر بال اڑ چکے تھے اور باقی بالوں کو مہندی سے رنگ کے اس نے پیچھے کی طرف چٹیا سی باندھ رکھی تھی۔ اس نے بہت موٹے فریم والی اینک لگا رکھی تھی۔ رابعہ اور کاجل لکا بکا کھڑی تھی اور آصف علی اتنا حیران تھا کہ وہ رائفل تک اٹھانا بھول گیا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھی۔ تو تم ہو ناگ منی بلکہ گل بانو، میں نے کہا۔ کیا چیز ہو آخر، تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے۔ اب اس نے قطعی بدلی ہوئی مردانہ آواز میں کہا، سکندر بابو ہم کو چھوڑ دے ورنہ پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا۔ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر پاٹدار اور پرتحکم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے تبلے جیسے سر پر ہاتھ مارا۔ الو کے پٹھے، ایکٹر کی اولاد، سیدھی طرح بتا کون ہے تو، ورنہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح نچوڑ دوں گا۔ اس نے بے خوفی سے کہکا مارا، ارے تو نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا نادان کہ ہم کون ہیں۔ ارے ہم بلا ہیں، ہم سے مت ٹکرا سکندر بابو، ہم فولادی چٹان ہیں اور تو مٹی کا پتلا۔ اب آصف علی نے رائفل اٹھائی۔ اس فولادی چٹان کو میں ابھی کنکر بنا دیتا ہوں۔ وہ ہنستا رہا۔ اس کے کہہ کے مصنوعی تھے، سٹیج پر کام کرنے والے ویلن کی طرح۔ وہ جھوٹے اعتماد کا سہارا لے کر بے خوفی کی اداکاری میں مصروف تھا اور ہمیں نفسیاتی طور پر کمزور کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کی اداکاری سے زیادہ صداکاری کے کمال کا معترف ہو چکا تھا۔ اسے ناگمنی کا زنانہ کردار خط درجہ مہارت کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اس کے پاؤں جوتے دیکھ کر مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ گل بانو نہیں ہے، لیکن یہ شک مجھے بہرحال نہیں ہوا تھا کہ کوئی معشوق ہے۔ اس پردے زنگار میں جس کی داڑھی، مونچھے، گنجا سر اور مردانہ خد و خال ہیں، مجھے تھوڑا سا تجسس اور اشتیاق تھا کہ میں اس صورت کو دیکھوں جو ناگمنی ہے۔ اس کی آواز اتنی پر فریب تھی کہ میں اپنے ذہن میں ایک حسین نہ صحیح قبول صورت نوجوان سے ہی جوان گوری نہ صحیح سانولی عورت کا تصور قائم کر چکا تھا۔ چنانچہ نقاب کشائی کے بعد حیرت اور مایوسی کے ساتھ مجھے خفت کا سامنا بھی ہوا کہ میری عقل، جس پر مجھے بڑا ناز تھا، اتنی آسانی سے دھوکہ کھا گئی۔ مسکراہٹ رابعہ اور کاجل کے لبوں پر بھی نظر آ رہی تھی اور میری طرح وہ بھی ناگمنی کے اصل روپ کو دیکھ کر شرمندہ و حیران تھی۔ ہماری ذہنی کیفیت کسی سانپوں پر ریسرچ کرنے والے پروفیسر کی حالت سے مختلف نہ تھی، جسے کوئی چال باز سپیرا یقین دلا کے پٹاری میں شیش ناگ ہے، مگر وہ پٹاری کھولے تو اس میں سے ربر کا سانپ بھی نہ نکلے، ایک چوہا نکلے اور وہ بھی بھاگ جائے۔ آصف علی کی بات پر اس نے کڑک کہا، رک جا بڈھے، وہیں رک جا۔ تو چٹان کو کنکر بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا ہے تو ریت کی دیوار ہے بڈھے تو، چراغے سیریہ اور پھونک مار کے بجھانا چاہتا ہے آفتاب کو۔ اس نے پھر ایک کہکا مارا جو کسی تمانچے کی آواز کی طرح تھا، رسوا کن، اشتعال انگیز، ذلت آمیز۔ غصے کی لہر نے مجھے اتنا مغلوب کر لیا تھا کہ شاید میں اس ڈائلاگ بولنے والے ایکٹر کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا۔ اس کی گردن کے گرد میرا ایک ہاتھ تھا اور دوسرے سے میں نے اس کا دایاں بازو گھما کے اپنے سامنے اس کی کمر سے لگا رکھا تھا۔ میں اس کی کمر پر گھٹنا مارتا اور گردن کو پیچھے موڑ کے جھٹکا دیتا تو اس کا منکا ٹوٹ جاتا۔ آصف علی نے اسے گالی دی، سور کے بچے، میں تجھے مار کے ہی مروں گا، چھوڑ دو اسے سکندر، ہٹ جاؤ ایک طرف، میں اسے گولی مار دیتا ہوں، مجھے اس کا حق حاصل ہے۔ یہ میرے گھر میں مجرمانہ عزائم کے ساتھ داخل ہوا، اسلحے کے زور پر اس نے مجھے ہراساں کیا، میرے اہل خانہ کو یرغمال بنایا، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میرا ہارٹ فیل ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ کے مشین گن اٹھا لی۔ آپ غصے میں نہ آئیں، دلاور جیسے لوگوں سے نمٹ چکا ہوں میں، اس کی تو اوقات ہی کیا ہے۔ اوقات؟ اس نے پھر کہکا بلند کیا، مجھ سے میری اوقات پوچھتا ہے، تو نہیں جانتا، بالکل نہیں جانتا کہ تیری اوقات بھی کچھ نہیں ہے، تو غبارہ ہے، غبارہ، اونچا اڑ رہا ہے، ابھی بہت اونچا اڑ رہا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو واضح ڈرامائی تاثر کے ساتھ بھرپور لہجے میں یوں ادا کرتا تھا جیسے وہ اسٹیج سے سامعین کو مخاطب کر رہا ہو یا حجرہ خاص سے برآمد ہو کے عقیدت مند مریدوں کے اجتماع سے خطاب کر رہا ہے۔ ابتدا میں اس نے اپنی شناخت کو چھپائے رکھنے کے لیے کچھ مزاحمت کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ نہ وہ اس وقت پریشان ہوا تھا جب آصف علی نے رائفل اٹھائی تھی، اور نہ میری گرفت سے آزاد ہونے کے بعد اس کے سکون میں فرق آیا تھا۔ مشین گن کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ اتنا بھی خوف زدہ نہیں تھا جتنا صورتحال کو پوری طرح اپنے قابو میں دیکھنے کے باوجود آصف علی خائف تھا۔ بے خوفی کا مظاہرہ میں نے بھی کیا تھا،
لیکن اندر سے میں کتنا پریشان تھا یہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔